اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کا بہت ہی پیارا وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک بہت ہی پیارا اور افضل دن ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام دنوں پر فوقیت دی ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا اور دنیا قائم کی۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا بہت ہی افضل سنت والا کام ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن خوشبو لگائیں، نیا لباس پہنے اور مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں، کیونکہ درود پاک کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن بہت ہی فضیلت بخشی ہے۔ تمام میرے بہن بھائی سننے والے جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کیا کرے اور آخر میں اپنے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک اس جمعہ کے دن اور درود پاک کی فضیلت کے صدقے، درود پاک کی اہمیت کے صدقے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں ہر وہ چیز عطا فرمائے جس کے ہم حقدار ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا میرا وظیفہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی مبارک نام اللہ کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کو جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا وظیفہ آپ کریں اور آپ کے تمام اللہ تعالیٰ اٹکے ہوئے کاموں کو حل کر دے تو میرا آج کا وظیفہ لازمی غور کے ساتھ سنیں، اور جنہوں نے ابھی میرے چینل کو اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تاثیر، طاقت اور حکمت کو چھپا رکھا ہے، جس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ہر اٹکے ہوئے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ جتنے بھی وظائف شیئر کرتی ہوں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کا وظیفہ ہوتا ہے، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو وسیع کرتا ہے، آپ کے رزق کو وسیع کرتا ہے اور آپ کی عمر کو دراز کرتا ہے۔ اسی لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب بھی وظائف کرے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ کیا کرے، دل لگی کے ساتھ کیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو بڑھ لائے گا، کیونکہ نیتوں کا دار و مدار عمل پر ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب ہماری نیت اچھی ہوگی، سچی پکی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر کام میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ وظیفہ پیارے بہن بھائیوں دھیان سے سن لے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ہلکا سا اندھیرا کر لینا ہے، یعنی اپنے کمرے کو آپ نے ہلکا سا اندھیرا کر لینا ہے اور اللہ تبارک کا صفاتی نام، بہت ہی پیارا نام اللہ کو آپ نے 313 مرتبہ گردن کو ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پورے یقین کے ساتھ اس ورد کو کرتے جائیں، یعنی مسلسل آپ اللہ 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 کا ورد کرتے جائیں۔ انشاءاللہ پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب، طاقتور اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے، جس کی برکت سے اللہ پاک نے بہت سے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، اپنی برکتیں نازل کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر یا کثرت کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کی بہت سی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر اس وظیفے کو 313 مرتبہ آنکھیں بند کر گردن کو ہلاتے ہوئے اپنے مقصد کو تصور میں رکھتے ہوئے اللہ کے حضور دعا کریں،
انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا، آپ کا ہر اٹکا ہوا کام آسان کر دے گا۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لے، جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کسی بھی گھڑی جب بھی آپ کو ٹائم لگے آپ نے 313 مرتبہ اللہ 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 اول آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی جولی کو اٹھائیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جولی کو خالی نہیں بھیجے گا، آپ کی مرادیں ضرور بڑھ لائے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالی میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔